یہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجالس العلماء، علماء کی مجلس میں بیٹھنا گویا کی جنت کی کیاری میں بیٹھنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آقائی نعمت دریائی رحمت کنز الکرامت غواث معرفت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں امام عشق و محبت، امام عشق و محبت آگے یوں فرماتے ہیں پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو دے عقل خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور آگے فرماتے ہیں اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کا عشق ایمان کی جان ہے، بغیر عشق مصطفیٰ کا ایمان بیکار ہے۔ اگر مصطفیٰ کا عشق نہیں تو ایمان مکمل نہیں، مصطفیٰ کا عشق نہیں تو نماز مکمل نہیں، مصطفیٰ کا عشق نہیں روزہ مکمل نہیں، مصطفیٰ کا عشق نہیں زکوٰۃ مکمل نہیں، مصطفیٰ کا عشق نہیں حد مکمل نہیں۔ عزیزان غرامی وقار، جس طریقے سے جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے کہ بغیر روح کے جسم بیکار ہے، بغیر روح کے آنکھ بیکار ہے، بغیر روح کے ہاتھ بیکار ہے، بغیر روح کے پیر بیکار ہیں، بغیر روح کے جسم کے سارے اعضاء بیکار ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے بغیر عشق مصطفیٰ کے نماز، روزہ، حج اور زیارت یہ تمام چیزیں بیکار ہیں۔ بلکہ امام عشق و محبت یوں فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی ثناء اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اولاد دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ امام جو ہے حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ اس کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے۔ عزیزان غرامی وقار، آؤ ذرا دیکھو محبت رسول صحابہ نے کس طریقے سے آمنہ کے لال سے محبت کیا ہے، صحابہ نے کس طریقے سے سیاہ لامکہ سے محبت کی ہے، صحابہ نے کس طریقے سے مالک جو ہے، صحابہ نے کس طریقے سے مدینے کے تاجدار سے محبت کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات
لے لیجئے اور ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کو لے لیجئے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک جنگ کا میدان ہے، جنگ کے میدان میں سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر امام الانبیاء کی طرف سے ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابو جہل کی طرف سے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جنگ مکمل ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں۔ جب ایمان لے کر آتے ہیں، باپ اور بیٹا ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ اتنے میں جو ہے حضرت عبد الرحمن اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں، ابا حضور وہ جنگ کا میدان یاد ہے، وہ تاریخ آپ کو یاد ہے، وہ دن آپ کو یاد ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کون سا مقام، کون سی جگہ؟ کہنے لگے جنگ کا میدان تھی، جنگ کا میدان تھا۔ اللہ اکبر، میری تلوار آپ کی گردن پر کئی مرتبہ پہنچی تھی، لیکن میں نے اپنی تلوار کو میان میں کھینچ کر رکھ لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میرے والد ہیں، کیونکہ آپ میرے باپ ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت دیکھیں، رسول اللہ سے انسیت دیکھیں، رسول اللہ سے محبت دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے عبد الرحمن، کاش کی میری تلوار تیری گردن پر ہوتی تو میں تجھ کو اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، بلکہ غدار رسول سمجھ کر مار دیا ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے محبت رسول۔ اور آگے بڑھو، میں آپ کو بتاؤں، جنگ کا میدان ہے، جنگ وحد ہے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت قتادہ ہے۔ اللہ اکبر، جنگ کے میدان میں حضرت قتادہ جو ہے کفار کو جو ہے کتنے کفاروں کو موت کے گھاٹ اتار کر اب موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں۔ اللہ اکبر، پرچم اسلام کو بلند کرتے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک ظالم کی تیر آتی ہے، اور جیسے ہی ظالم کی تیر آئی حضرت قتادہ کے آنکھ میں آ کر وہ تیر لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی تیر حضرت قتادہ کے آنکھ میں آ کر لگتی ہے، آنکھ کا ڈیلا، آنکھ کی پتلی باہر نکل آتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت قتادہ نے دیکھا ظالم کی تیر میرے آنکھ میں لگی، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ حضرت قتادہ نے تیر کو نکالا، باہر پھینکا، آنکھ کی پتلی کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا، اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے آنکھ کی جگہ کو بند کیا۔ اللہ اکبر، حضرت قتادہ جنگ کے میدان سے جب نکلتے ہیں تو صحابہ نے کہا تھا، اے قتادہ کہاں چلے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، کسی حکیم کے پاس جا رہے ہو، کسی طبیب کے پاس جا رہے ہو؟ حضرت قتادہ کا ایمان دیکھے کتنا مضبوط ہے، عقیدہ دیکھے کتنا مضبوط ہے، رسول اللہ سے محبت کا رشتہ دیکھے کتنا مضبوط ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت قتادہ نے صحابہ کرام سے کہا تھا، لوگوں سنا، نہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، نہ کسی حکیم کے پاس جا رہا ہوں، نہ کسی طبیب کے پاس جا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا تھا، اے قتادہ پھر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں، جاننا چاہتے ہو تو سن لو، میں امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں سیاح لامکہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا، قتادہ آخر وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تمہاری آنکھ کی پتلی باہر آ گئی ہے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے، آنکھ زخمی ہو گئی ہے، خون کے جو ہے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اے قتادہ، ایسے وقت میں کسی حکیم کے پاس جانا چاہیے، کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ حضرت قتادہ نے کہا، سنو، تمام ڈاکٹروں کے تمام ڈاکٹروں کے ڈاکٹر اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی وقار، حضرت قتادہ جو ہے ایک ہاتھ سے آنکھ کی جگہ کو بند کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر آنکھ کا ڈیلا ہے۔ حضرت قتادہ جو ہے اپنے آہستہ آہستہ قدموں سے امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، خون کے قطرے بھی گر رہے ہیں، خون کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ سے محبت کا رشتہ کتنا مضبوط ہے، مصطفیٰ سے انسیت کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ اللہ اکبر، حضرت قتادہ ہے، آنکھ کا ڈیلا ہاتھ کی ہتھیلی
پر ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا قتادہ کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جنگ کے میدان میں ایک ظالم کی تیر میری آنکھ میں آ کر لگ گئی، یا رسول اللہ آنکھ کی پتلی باہر آ گئی ہے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا اے قتادہ بتاؤ، ذرا نبی کے جملے پر غور کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا قتادہ بتاؤ جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی بات آپ نے کی ہے اور آنکھ کی روشنی کی درخواست ہم نے پیش کی ہے، یا رسول اللہ آنکھ کی روشنی جو ہے میری درخواست پر عطا کر دیجئے اور جنت اپنی جھولی سے عطا کر دیجئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور قبلہ مفتی ثناء اللہ صاحب قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، حضرت قتادہ کی محبت دیکھیں اور پھر نبی سے انسیت دیکھیں، پھر نبی سے محبت کا رشتہ دیکھیں۔ حضرت قتادہ کو معلوم تھا اگر جنت ملے گی تو آمنہ کے لال کی بارگاہ سے ملے گی، دولت ملے گی تو آمنہ کے لال کی بارگاہ سے ملے گی، عزت ملے گی تو آمنہ کے لال کی بارگاہ سے ملے گی، شہرت ملے گی تو آمنہ کے لال کی بارگاہ سے ملے گی۔ حضرت قتادہ کو معلوم تھا آگ کی روشنی بھی آمنہ کا لال عطا کرے گا اور جنت بھی آمنہ کا لال عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، جیسے ہی نبی نے حضرت قتادہ کی باتوں کو سنا، سننے کے بعد میرے نبی نے آنکھ کے ڈیلے کو لیا، آنکھ کی پتلی کو لیا اور اپنی ایک انگلی اپنے منہ میں ڈالی، نبی نے لعاب دہن نکالا، آنکھ کی پتلی پر لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں آنکھ کی پتلی پر نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور جیسے ہی نبی نے لعاب دہن لگایا ہے، اللہ اکبر، آنکھ کا ڈیلا آنکھ کی جگہ پر نبی نے جیسے ہی رکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت قتادہ پہلے میں اس آنکھ سے کم دیکھتا تھا، پہلے اس آنکھ کی روشنی کم ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی نبی کا لعاب دہن لگا ہے آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اور جنت مصطفیٰ نے اپنی جھولی سے مجھے عطا کر دی۔ حضور اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اور جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرزمین شہر باغ، نوجوانی جلسہ کمیٹی، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا رشتہ نبی سے کتنا مضبوط تھا۔ اللہ اکبر، اس نبی کی اطاعت و فرما برداری کر لو، قسم خدا کی جنت تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ اسی نبی نے فرمایا تھا رضا اللہ رضا الوالد ہے، ماں باپ کی رضا جو ہے، ماں باپ کی رضا مندی میں خدا کی رضا مندی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اگر آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ اس دور میں جو ہے ماں باپ کی ناقدری ہو رہی ہے، ماں باپ کی عزتوں کو نور جوتے کی نوک پر اچھالا جا رہا ہے، ماں باپ کے آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کہیں باپ کی عزت کو جوتے کی نوک پر اچھالا جاتا ہے، کہیں ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آؤ ذرا دیکھو، جس آمنہ کی لال کی میں بات کر رہا ہوں اسی آمنہ کے لال کی جو ہے ذرا باتیں سنا اور اپنی دل کی ڈائری میں نوٹ کرا، اور قسم خدا کے اگر آمنہ کے لال کی باتوں پر عمل کر لیا تو اللہ تعالی جنت تمہاری قدموں میں ڈال دے گا۔ بے شک، بے شک۔
عزیزان گرامی وقار، آؤ ذرا دیکھو ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے نظر مانی تھی، نظر کیا مانی تھی کہ اگر میرے آقا مکے کو فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ بچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اگر امام الانبیاء مکے کو فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ میرے پیارے سنو، 20 رمضان المبارک کو آمنہ کے لال نے مکے کو فتح کیا ہے۔ جب آمنہ کے لال نے 20 رمضان المبارک کو مکے کو فتح کیا ہے، ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے نظر مانی تھی، جس دن میرے آقا مکے کو فتح کریں گے اس دن میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ جیسے ہی میرے آقا نے مکے کو فتح کیا ہے، وہ صحابی رسول پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یا اللہ اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گا، اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام کسی مسئلے میں الجھتے تھے تو کہیں اور نہیں جاتے تھے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، مصطفیٰ نگاہ کرم ڈال دیا کرتے تھے، مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول ہیں، آئے اور آنے کے بعد آمنہ کے لال کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، میرے نبی کی نگاہ اپنے پیارے صحابی پر پڑتی ہے۔ نبی نے دیکھا میرے پیارے صحابی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بہت پریشان ہو، بہت حیران ہو۔ میرے نبی نے فرمایا پریشان کیوں ہو، حیران کیوں ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ آپ جب مکہ فتح کر لیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ یا رسول اللہ آپ نے مکے کو فتح تو کر لیا، جنت میں نے دیکھی نہیں ہے تو جنت کی چوکھٹ کو کیسے چوموں گا؟ میرے نبی جو ہے اپنے پیارے صحابی کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد فرماتے ہیں پریشان مت ہو، حیران مت ہو، رنجیدہ مت ہو، یہ بتا گھر کے اندر تیری ماں ہے، گھر کے اندر تیرا باپ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گھر کے اندر میری ماں بھی ہے، گھر کے اندر میرا باپ بھی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب تیرے ماں باپ تیرے گھر کے اندر ہیں تو گھر چلا جا، ماں باپ کے قدموں کو چوم لینا، سمجھ لینا جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور قبلہ مفتی ثناء اللہ صاحب قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھے نبی نے فرمایا جا ماں کے قدم کو چوم لینا، جا باپ کے قدم کو چوم لینا، سمجھ لینا کہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ ایک اور صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو، جس کا باپ اس دنیا میں نہ ہو، وہ کیا کرے؟ تو نبی نے فرمایا قبرستان چلا جائے، ماں کی قبر کو چوم لے، باپ کی قبر کو چوم لے، سمجھ لینا کہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ ایک اور صحابی رسول تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کو یہ معلوم نہ ہو میری ماں کی قبر کہاں ہے، میرے باپ کی قبر کہاں ہے، ذرا اے نوجوانوں غور کرنا، ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ نے کتنے بڑے منصب پر ان کو فائز کیا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جس کو معلوم نہ ہو میری ماں کی قبر کہاں ہے، میرے باپ کی قبر کہاں ہے، وہ کیا کرے؟ تو نبی نے فرمایا زمین پر ایک لکیر کھینچے اور اسی لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کرے، اسی لکیر کو اپنی ماں کی قبر جانے اور اسی لکیر کو چوم لے، سمجھ لینا کہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ ذرا غور تو کرو، ایک لکیر کو نسبت ماں باپ سے ہو جائے، لکیر کا چومنا، ماں باپ کے قدم لکیر کا چومنا گویا کہ جنت کی چوکھٹ کا چومنا مان لیا جاتا ہے۔ تو ماں باپ کے قدموں کو چوم لیا جائے تو پھر اللہ اس کی عزت میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ میرے پیارے سنو
اور اپنے ماں باپ کے نام پر وہ کام کر کے جاؤ اس دنیا میں، تاکہ جو ہے تمہارے ماں باپ کو بھی ثواب ملتا رہے، تم کو بھی ثواب ملتا رہے۔ تمہارے ماں باپ اس دنیا میں ہو تب بھی ثواب ملے، اس دنیا میں نہ ہو تب بھی ثواب ملے، تم اس دنیا میں ہو تب بھی ثواب ملے، اس دنیا میں نہ ہو تب بھی ثواب ملے۔ آؤ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں اس پر تھوڑی وضاحت کروں گا۔ عزیزان گرامی وقار، میرے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من صلاۃ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں الا من صلاۃ، لیکن مرنے کے بعد بھی 3 عمل باقی رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی 3 عمل قائم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پہلا عمل کیا ہے سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریہ، پہلا عمل کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اب یہ صدقہ جاریہ کیا چیز ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ذرا اپنے دل کے دروازے کو کھول کر رکھنا اور عقل کی کھڑکی کو بھی کھول کے رکھنا اور میری باتوں کو غور سے سننا، قسم خدا کی مستقبل تمہاری سنور جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریہ، پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے۔ اب یہ صدقہ جاریہ کیا چیز ہے؟ مثلا آپ کے یہاں ایک جامع مسجد کی تعمیر ہونے والی ہے، ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس مسجد کی تعمیر میں تم نے اپنی کمائی سے چند اینٹیں لگوا دی، یا مسجد کے دیوار آپ نے کھڑا کر دی، یا مسجد میں آپ نے فرش ڈلوا دیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں آپ رہیں یا نہ رہیں لیکن مسجد قیامت تک رہے گی، آپ کو ثواب قیامت تک ملے گا، مسجد قیامت تک رہے گی، ثواب آپ کو قیامت تک ملے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مسجد اقصی کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب غور کرو، آپ رہیں یا نہ رہیں لیکن آپ نے صرف ایک اینٹ لگوا دی، آپ نے صرف مسجد کی دیوار میں ایک اینٹ لگوا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے صبح قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب تک اس مسجد کی دیوار میں آپ کی کمائی کی اینٹ لگی رہے گی، مصلی نماز پڑھتے رہیں گے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ عزیزان غرامی وقار، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر فاختہ جانتے ہو، یعنی جس کو چڑیا بولا جاتا ہے، اگر چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد تعمیر کر دی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل کو تیار کرتا ہے۔ وہ گویا کہ اپنے لیے جنت میں محل تیار کرواتا ہے۔ عزیزان غرامی وقار، آپ سمجھ گئے پہلا عمل میرے آقا نے فرمایا صدقۃ جاریہ، یہ پہلا عمل جو صدقہ جاریہ ہے۔ عزیزان غرامی وقار، دوسرا عمل میرے آقا فرماتے ہیں او علم ینتفع بہ، یعنی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکے، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھا سکے، وہ علم جس سے لوگ جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، آپ نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا یا حافظ قرآن بنایا، آپ نے بنا دیا، آپ کے بیٹا عالم بن گیا، آپ کا بیٹا حافظ بن گیا، آپ کا بیٹا قرآن کا قاری بن گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا کر چھوڑ دیا، عالم بنا کر چھوڑ دیا، حافظ بنا کر چھوڑ دیا۔ عزیزان غرامی وقار، اب آپ کا بیٹا اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر، کسی مکتب میں بیٹھ کر، کسی مدرسے کی 4 دیواری میں بیٹھ کر، یا کسی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر ایک نہیں 1000 بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، 1000 بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ وہ 1000 بچے جو ہے 10,000 بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو عالم بنا
بنا کر آپ دنیا سے چلے گئے. آپ کا بیٹا 10 بچوں کو عالم بنایا, وہ بنا کر چلا گیا. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اور قیامت تک آپ کو بھی ثواب ملے گا, آپ کے بیٹے کو بھی ثواب ملے گا. عزیزان گرامی وقار, یہ ہے اسلام. اور آگے بڑھو, میرے آقا فرماتے ہیں اولد صالح یدعو لہ, یعنی نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا. نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو. اچھا ایک بات بتائیے, میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. اگر آ رہی ہے تو پھر بول رہے ہیں, بولو سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, فرمایا میرے آقا نے اولد صالح یدعو لہ, یعنی نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو. حضرت آپ غور, حضرت توجہ فرمائے. اب محدثین فرماتے ہیں نیک لڑکا اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہ بھی کرے تب بھی اس کے ماں باپ کو ثواب ملے گا, کیونکہ ماں باپ نے اس کو قرآن کا قاری بنایا ہے, ماں باپ نے اس کو نمازی بنایا ہے, ماں باپ نے اس کو سچا بنایا ہے, ماں باپ نے اس کو صادق و امین بنایا ہے. جب جب وہ نماز پڑھے گا, جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا, جب وہ سچ بولے گا, جب وہ شریعت مصطفیٰ پر استقامت کا مظاہرہ کرے گا, تب جو ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے بیٹے کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور قبلہ مفتی ثناء اللہ صاحب قادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عزیزان گرامی وقار, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ اپنے بچوں کو قرآن جب پڑھائیں گے, آپ جب اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے, حدیث نبوی سکھائیں گے, آخر یہ پیغام کہاں سے ملے گا, آخر یہ مشن کہاں تیار کیا جائے گا, آخر اس منصوبے کو کہاں بنایا جائے گا. تو میرے پیارے سنو, ہم سنیوں کے پاس, ہم مسلمانوں کے پاس یہ منصوبہ بنانے کے لیے سب سے بہتر کوئی جگہ ہے, سب سے عمدہ کوئی جگہ ہے, تو وہ خدا خانہ خدا ہے, وہ خدا کا گھر ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں. میرے پیارے سنو, مسجد کے ممبر پر جب کھڑے ہو کر آپ کے محلے کا امام, آپ کی بستی کے مولوی جب جو ہے قرآن کے فضائل پر بیان کرے گا, حدیث نبوی کی فضائل کو بیان کرے گا, نماز کی فرضیت کو بیان کرے گا, نماز کی اہمیت کو بیان کرے گا, تو جا کر جو ہے آپ جو ہے دین مصطفیٰ پر جو ہے مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی وقار, ضرورت اس دور میں اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں, اپنے مدرسوں کی حفاظت کریں, اپنی خانقاہوں کی حفاظت کریں. عزیزان گرامی وقار, لیکن آج دیکھا جائے تو ہم مسجد تو بنا لیتے ہیں, ہم پل بھر میں مسجد تو تیار کر لیتے ہیں, بڑی اونچی اونچی جو ہے میناریں بناتے ہیں, بڑے جو ہے عمدہ قسم کے جو ہے ہم ماربل لگواتے ہیں, بڑے ہی بہتر قسم کے جو ہے ہم مسجد میں فرش بچھواتے ہیں, لیکن ہماری مسجدیں جو ہے نمازیوں سے خالی رہتی ہے, ہماری مسجدیں جو ہے نمازیوں سے ویران ہوتی ہے. اے میرے پیارے سنو, نماز کی پابندی کرو. نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں سے انسان کو روک کر رکھتی ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے آقا کریم کی ذات بابرکات لے لیجئے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری ہیں, فرماتے ہیں پتجھڑ کا زمانہ تھا, میرے نبی باہر آئے, ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلانے لگے. اتنے میں صحابہ نے دیکھا نبی نے آج جو ایسا عمل کیوں کیا. تمام صحابہ جو ہے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
ہیں یا رسول اللہ آپ درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر کیوں ہلا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا بتاؤ درخت کی ٹہنی پکڑ کر جو میں ہلا رہا ہوں یہ بتاؤ اس سے جو ہے اس سے درخت کے پتے گر رہے ہیں کہ نہیں گر رہے ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جب درخت کے ٹہنی کو پکڑ کر ہلا رہے تھے درخت کے پتے جو ہے جھڑ رہے تھے تو میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اے میرے پیارے سنو نماز کی پابندی کرو، نماز ایک ایسی چیز ہے جو بڑی سی بڑی جو ہے مصیبتیں نماز کی برکت سے ٹل جایا کرتی ہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں جو ہے نماز کی برکت سے ٹل جایا کرتی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اے میرے نوجوانوں ذرا غور سے سنو، حضرت نوح نجی اللہ کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، حضرت نوح نجی اللہ کا زمانہ ہے، بیٹھ کر ایک کشتی تیار کر رہے ہیں، اتنے میں ایک ضعیفہ ایک بوڑھی عورت ایک بوڑھی ماں اسی جو ہے نوح نجی اللہ کے دربار سے گزر کر جا رہی تھی تو کیا دیکھ رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر جس کو دنیا نوح نجی اللہ کہتی ہے، حضرت نوح نجی اللہ جو ہے بیٹھ کر کشتی تیار کر رہے ہیں، ضعیفہ کھڑی ہو گئی ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ کر کیا رہے ہیں؟ حضرت نوح نجی اللہ نے فرمایا اے بوڑھی ماں سنو میں کشتی تیار کر رہا ہوں۔ وہ ضعیفہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر آپ اس کشتی تیار کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت نوح نجی اللہ نے فرمایا بوڑھی ماں ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، ایک بہت بڑا جو ہے طوفان آنے والا ہے، اس طوفان کے اندر اس سیلاب کے اندر تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائے گی، بچے گی وہی چیزیں جو اس کشتی میں سوار ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ضعیفہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر ہر انسان کو اپنی جان کی پرواہ رہتی ہے، انسان جو ہے اپنی جان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ضعیفہ کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر جب وہ طوفان آئے وہ سیلاب آئے تو مجھے بھی خبر کر دینا، میں بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤں گی، میری بھی جان بچ جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح نجی اللہ نے فرمایا بوڑھی ماں پریشان مت ہو، حیران مت ہو، جب بھی جو ہے طوفان آئے گا جب بھی سیلاب آئے گا میں آپ کو خبر کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات کہہ کر وہ ضعیفہ عورت اپنے گھر کو چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ضعیفہ عورت اس انتظار میں ہے کہ طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا۔ ایک مہینہ گزرا کوئی خبر نہیں آئی، 2 مہینہ گزرا کوئی خبر نہیں آئی، تیسرا مہینہ گزر گیا کوئی خبر نہیں آئی، حتیٰ کہ 6 مہینے کا وقت گزر گیا کوئی خبر نہیں آئی۔ ایک دن ضعیفہ عورت جو ہے اٹھی اور اٹھنے کے بعد جو ہے دل میں ارادہ کری کہ چلو آج اللہ کے پیغمبر حضرت نوح نجی اللہ سے پوچھ کر آتی ہوں کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ بتائیے طوفان کب آئے گا، سیلاب کب آئے گا۔ اتنی بات جو ہے اپنے دل کے اندر رکھ کر ضعیفہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح نجی اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد جو ہے ہاتھ باندھ کر اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ بتائیے طوفان کب آئے گا، سیلاب کب آئے گا۔ حضرت نوح نجی اللہ نے فرمایا بوڑھی ماں وہ طوفان آیا بھی اور چلا بھی گیا، کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ عورت کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر مجھے تو اس بات کی خبر ہی نہیں لگی، وہ طوفان کب آیا کب چلا گیا، میں جب سے آپ کی بارگاہ سے گئی ہوں اللہ کی عبادت میں مشغول تھی، رب کی بارگاہ میں سجدے پہ سجدہ کر رہی تھی، پتہ یہ چلا جب انسان نماز پڑھتا ہے، جب انسان کار خیر کرتا ہے، جب انسان نیک کام کرتا ہے تو بلائیں جو ہے اس کے دروازے تک آتی ہے، بلائیں اس کے دہلیز تک آتی ہے، چلی جاتی ہے اور اس کو خبر بھی نہیں لگتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان
حضور مفتی قبلہ ثناء اللہ صاحب قادری مسجد اقصی کمیٹی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تو نماز پڑھو اور نماز اپنے بچوں کو بھی حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں. نماز کی پابندی کرو. نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے کاروبار میں برکتوں کا نزول کا ذریعہ ہے، سبب ہے. میرے پیارے سنو، آؤ میں آپ کو بتاؤں نماز پڑھنے کی برکت کیا ہے، نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے. آج ہم جو ہے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لیکن جب ہم مسجد پہنچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے مشکل سے ایک صف لوگ ہوتے ہیں، مشکل سے جو ہے 1.5 یا 2 صف لوگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بستی ہے 5,000 لوگوں کی، بستی ہے 10,000 لوگوں کی، بستی ہے 1,500 لوگوں کی، بستی ہے 1,000 لوگوں کی، لیکن مسجد میں نمازی کتنے ہیں؟ 15. مسجد میں نمازی کتنے ہیں؟ 20. مسجد میں نمازی کتنے ہیں؟ 10. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد تم کہتے ہو ہمارے یہاں برکت نہیں ہوتی، اس کے بعد تم کہتے ہو ہم کماتے لاکھوں ہیں، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، لیکن برکت نظر نہیں آتی. آؤ بڑے پیر کی بارگاہ میں چلو، جس کو دنیا قطب الاقطاب، شیخ المشائخ، غوث الثقلین، غیاث الکونین، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا غوث اعظم کی نام سے جانتی ہے. یہ بڑے پیر ہیں. ایک بغداد معلیٰ کا بہت بڑا تاجر بزنس مین اللہ اکبر آیا، اور آنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. غوث اعظم نے اس کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور میں بہت بڑا تاجر ہوں، بہت بڑا بزنس مین ہوں، میرا کاروبار بہت بڑا ہے، لیکن کماتا میں اتنا ہوں، برکت ایک نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. بڑے پیر کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عریضہ پیش کر رہا ہے، دل کے اندر سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے غوث اعظم کوئی تعویذ دے دے، ہو سکتا ہے غوث اعظم کوئی قرآن کی آیت بتا دے، ہو سکتا ہے غوث اعظم کوئی وظیفہ بتا دے، جاؤں گھر اس وظیفے کو پڑھو کاروبار میں برکت ہو جائے، جاؤں گھر اس تعویذ کو لگا دو گھر میں خیر و برکت ہو جائے، جاؤں گھر اس قرآن کی آیت کو پڑھو اور گھر میں خیر و برکت ہو جائے. بڑے پیر نے نہ تعویذ دیا، نہ کوئی وظیفہ بتایا، کوئی وظیفہ بتایا، بلکہ غوث اعظم نے اس نوجوان سے پوچھا، اس تاجر سے پوچھا، اس بزنس مین سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا مکان کہاں ہے؟ کہنے لگا حضور میرا مکان جو ہے لبے روڈ ہے، یعنی روڈ کے کنارے ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں بتاؤ کیا تمہارے مکان کے دروازے پر پردہ لگا ہوا ہے؟ کہنے لگا حضور میرے مکان کے دروازے پر پردہ نہیں لگا ہوا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں جا اور جانے کے بعد اپنے مکان کے دروازے پر پردہ لگا دینا. اللہ اکبر. وہ تو سوچا تھا کہ غوث اعظم تعویذ دے دیں گے، کوئی وظیفہ بتا دیں گے، کوئی نقش لکھ کر دے دیں گے، لیکن نہ انہوں نے کوئی نقش دیا، نہ کوئی تعویذ دی، نہ کوئی جو ہے وظیفہ بتایا. فرمایا جا گھر کے دروازے پر پردہ لگا دینا. اللہ اکبر. بزنس مین وہ کاروبار تاجر کہتا ہے میں گھر آیا اور آنے کے بعد جو ہے میں نے اپنے مکان کے دروازے پر پردہ ٹانگ دیا. جیسے ہی پردہ ٹانگا اس کے دوسرے دن سے جو ہے میرے کاروبار میں بے شمار برکتیں ہونے لگی. دن بہ دن جو ہے میں ترقی کرتا چلا گیا، ترقی کرتا چلا گیا. ایک دن وہ بھی آیا کہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر کوئی مجھ سے بڑا تاجر نہیں تھا، مجھ سے بڑا کوئی بزنس مین نہیں تھا. میرے پاس جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ہے روزانہ کی آمد و رفت ہو گئی. اللہ اکبر. اس کے دل کے اندر خیال آیا بڑے پیر نے تو کوئی تعویذ نہیں بتائی، کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی وظیفہ نہیں بتایا. لاؤ آج چلو بڑے پیر سے پوچھ کر آتے ہیں حضور آخر راج کیا تھا، ذرا غور سے سننا. اب وہ نوجوان، وہ تاجر، وہ بزنس مین غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور آپ نے جس دن سے کہا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دے، میں
نے اس دن سے جو پردہ ٹانگا ہے، آج سے جو ہے اس دن سے لے کر اور آج تک مجھ سے بڑا کوئی بزنس مین نہیں ہے بغداد معلیٰ میں. میں سب سے بڑا تاجر ہوں، سب سے بڑا بزنس مین ہوں. غوث اعظم سے پوچھتا ہے، عرض کرتا ہے حضور آخر وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو غوث اعظم کا جملہ سننا، دل کی ڈائری میں نوٹ کرنا. غوث اعظم فرماتے ہیں سن، تیرے کاروبار میں برکت اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ بے نمازی تیرے دروازے سے گزر رہے تھے اور تیرے گھر کے اندر دیکھ رہے تھے، اسی لیے بے نمازیوں کی دیکھنے کی وجہ سے تیرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی تھی، تیرے گھر میں جو ہے برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا تھا. ذرا غور تو کرو، بے نمازی دیکھ لے تو گھر کی برکت چلی جائے، بے نمازی دیکھ لے کاروبار کی برکت چلی جائے، بے نمازی دیکھ لے بزنس کی برکت چلی جائے. آج تو پورا خاندان بے نمازی ہے، پورا گھر بے نمازی ہے، ماں بھی بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی، باپ بھی بے نمازی، بھائی بھی بے نمازی، بہن بھی بے نمازی، بلکہ پورا خاندان، پورا کنبہ، سارے رشتہ دار سب کے سب بے نمازی ہیں. تو برکت کہاں سے؟ سبحان اللہ. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء کرام، جلسہ کمیٹی، مسجد اقصی کمیٹی، کلی گرام کے عوام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غور کریں آپ، بے نمازی گھر کے اندر دیکھ لے تو گھر کی برکت چلی جائے، گھر کی برکت چلی جائے. آج تو ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، نہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ بیٹی نماز پڑھتی ہے. پورا خاندان، پورا کنبہ، پورا رشتہ دار جو ہے بے نمازی ہے. اے میرے پیارے سنو، نماز کی پابندی کرو، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے. خود بھی قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے. جب وہ قرآن پڑھے گا، جب وہ حدیث نبوی پڑھے گا، جبھی تو جانے گا کہ مسجد کا مقام کیا ہے، جبھی تو جانے گا مسجد کا ادب و احترام کیا ہے. آج ہم مسجدیں بنا لیتے ہیں لیکن ہم مسجدوں کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں. میرے پیارے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. غور کرو اور اپنے عمل کا محاسبہ کرو، اپنے عمل کا محاسبہ کرو. نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے بچوں کو بھی حکم دو کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں. صرف مسجدیں بنا لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے مسجد بھی بنا لی اور مسجد کو نمازیوں سے بھی بھر دیا. گرامی وقار، عرض میں یہ کر رہا تھا، مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہا تھا، مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا تھا. آؤ ذرا دیکھو، آؤ ذرا دیکھو مصطفیٰ سے لوگ کتنی محبت کرتے تھے. آخری بات بیان کر کے اور پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. مدینۃ المنورہ کی سرزمین ہے. اللہ اکبر. ایک یہودی تھا جو میرے نبی سے بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا. اللہ اکبر. وہ نبی کی دن رات اپنے گھر کے اندر توہین کیا کرتا تھا، نبی کی جو ہے دن رات توہین کیا کرتا تھا. میرے پیارے سنو، اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے دیکھا کہ میری ماں بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، میرا باپ بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے.
دن رات جو ہے میرے ماں باپ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. آخر یہ نبی ہے کیسا؟ آخر اس ذات کا نام جو ہے محمد ہے تو یہ ذات ہے کیسی جس ذات کی برائی میرے گھر میں صبح کو ہوتی ہے, جس ذات کی برائی میرے گھر میں شام کو ہوتی ہے, رات و دن جو ہے میرے گھر کے اندر جب دیکھو محمد مصطفیٰ کی برائی ہو رہی ہے, جب دیکھو رسول اللہ کی برائی ہو رہی ہے. آخر وہ ذات ہے تو ہے کیسی؟ اللہ اکبر. اس یہودی نوجوان کا بیٹا جس کی عمر غالباً 15 یا 16 سال کی ہوگی, اب وہ اپنے گھر سے نکلا. کہاں آیا؟ مسجد نبوی آیا. اللہ اکبر. عصر کا وقت ہے, میرے آقا مسجد نبوی میں عصر کی نماز ادا فرما رہے ہیں, اور جیسے ہی میرے آقا نے مسجد نبوی میں عصر کی نماز ادا فرمائی, اس کے بعد تمام صحابہ کرام سے مصافحہ کر کے معانقہ کر کے میرے نبی باہر نکلتے ہیں. جب میرے نبی باہر نکلتے ہیں تو اس نوجوان, اس بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑتی ہے. سبحان اللہ. چہرے جمال جہاں آرا پر پڑتی ہے. ایک نگاہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے, ایک ہی نگاہ میں مصطفیٰ سے پیار ہو جاتا ہے, مصطفیٰ سے عشق ہو جاتا ہے, وہ مصطفیٰ کو دل دے بیٹھتا ہے. سوچنے لگتا ہے اتنی حسین ذات, اتنی بابرکت ذات, اتنا خوبصورت چہرہ, اللہ اکبر, جس کے چہرے کی روشنی کے آگے چاند کی روشنی پھیکی پڑ جائے, جس کے چہرے کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے, جس کے جو ہے جسم کے پسینے سے جو خوشبو آ رہی ہے, عطر اور جو ہے کستوری کے خوشبو بھی پھیکی پڑ جائے, اس ذات کی برائی میرے گھر میں روزانہ ہوتی ہے. میری ماں اور میرے باپ روزانہ اس کی برائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کو دیکھا, نبی کو دل دے بیٹھا, نبی سے عشق ہو گیا, نبی سے پیار ہو گیا. اللہ اکبر. گھر چلا گیا, گھر تو چلا گیا لیکن دل بے قرار تھا, دل جو ہے بے قرار تھا. آخر وہ اس انتظار میں تھا کہ جیسے ہی رات ڈھلے, سورج نکلے, عصر کا وقت آئے, میں مسجد نبوی جاؤں اور اس کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤں. آمنہ کا لال جب نماز پڑھ کر نکلے تو میں اس کے چہرے کا دیدار کر لوں, میرے جو ہے قلب کو سکون مل جائے, میرے دل کو قرار مل جائے. اللہ اکبر. وہ نوجوان بچہ گیا اور جانے کے بعد گھر لیٹ گیا. پوری رات بستر پہ کروٹیں بدلتا رہا, صبح کا انتظار کرتا رہا. جیسے ہی صبح کا سورج نکلتا ہے, اللہ اکبر, اور بے قراری بڑھ جاتی ہے اور بے چینی بڑھ جاتی ہے. آخر یہ سورج کب ڈھلے گا, آخر یہ سورج کب ڈھلے گا, کب عصر کا وقت ہوگا, کب میں مسجد نبوی جاؤں گا, انتظار میں ہے. جیسے ہی سورج نکلا, سورج ڈھلا, عصر کا وقت شروع ہوا, گھر سے نکلا, مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. میرے نبی عصر کی نماز پڑھ کر صحابہ کرام سے مصافحہ کر کے جب باہر نکلے, اس نوجوان نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا, دل کو قرار ہو گیا, دل کو سکون مل گیا. اللہ اکبر. اب اس کا روزانہ کا یہی معمول بن گیا, روزانہ صبح کا انتظار کرتا تھا, سورج ڈھلنے کا انتظار کرتا تھا, وہاں جاتا تھا اور سامنے جو ہے مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑا ہو جاتا تھا. مصطفیٰ نکلتے تھے, ان کے چہرے کو دیکھتا تھا, دل کو قرار ہو جاتا تھا, سکون مل جاتا تھا. اللہ اکبر. اور وہ نبی سے اتنا عشق کر بیٹھا, اتنا عشق کر بیٹھا کہ جب تک اب وہ دن آ گئے, اور وہ دن آ گئے, وہ تاریخیں آ گئی, جب تک نبی کو دیکھتا نہیں تھا نوالا منہ میں نہیں ڈالتا تھا, جب تک نبی کو دیکھتا نہیں تھا کھانا نہیں کھاتا تھا, جب تک نبی کو دیکھتا نہیں تھا پانی نہیں پیتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ اس کا کہنا یہ تھا, جب تک نبی کو دیکھتا نہیں ہوں نیند نہیں آتی ہے, جب تک نبی کو دیکھتا نہیں ہوں بھوک نہیں لگتی ہے, جب تک نبی کو دیکھتا نہیں ہوں پیاس نہیں لگتی ہے, بلکہ مصطفیٰ کے عشق کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیا, جس کی ترجمانی بریلی کا امام یوں کرتا ہے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हुजूर किबला मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कादरी नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। घर गया और नबी के इश्क में बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है। इस रूए ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के बाद, और अगर किसी से मोहब्बत करने का हुक्म आया है शिद्दत के साथ, तो वो माँ से मोहब्बत करने का आया है। माँ बाप से मोहब्बत किया करो, उनकी इताअत व फर्मा बरदारी किया करो, क्योंकि अल्लाह ने माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। मेरे प्यारे सुनाओ, माँ बाप के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। अब एक बात याद आई तो मैं और बयान करता चलो। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत जहामा है। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को हुक्म दिया, ऐ अबू बकर जंग के लिए ऐलान कर दो। अबू बकर ने जंग के लिए ऐलान किया। नबी ने फरमाया, अबू बकर रजिस्टर लेकर बैठ जाओ और जो है नौजवानों के नाम लिखना शुरू कर दो, बहादुरों का नाम लिखना शुरू कर दो, मुजाहिदों का नाम लिखना शुरू कर दो। अबू बकर रजिस्टर लेकर बैठे हैं। नबी के दीवाने बहादुर आते गए, मुस्तफा की दीन की हिफाजत के लिए अपना नाम लिखवाते गए। अल्लाहू अकबर। एक सहाबी आते हैं जिनका नाम हजरत जहामा है। अल्लाहू अकबर। जैसे आते हैं अर्ज करते हैं, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरा नाम भी इस रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाए, मेरा नाम भी इस रजिस्टर में लिख दिया जाए। मेरे नबी वही खड़े थे। फरमाते हैं, जहामा बताओ तुम जंग के मैदान में क्यों जाना चाहते हो? बताओ तुम जंग के मैदान में क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें मालूम है ना कि जंग के मैदान में जाओगे, कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर तलवार लेकर हमलावार हो सकता है, कोई दुश्मन तुम्हारी गर्दन काट सकता है, कोई दुश्मन तुम्हारी जान ले सकता है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप ही का हुक्म है, आप ही का फरमान है। या हबीब अल्लाह, आपने ही तो फरमाया है, अगर कोई शख्स मैदान जिहाद में शहीद हो जाता है, अल्लाह उसको जन्नत में मकाम अता फरमाता है, और अगर मैदान जिहाद से बचकर वो आ जाता है, उसको गाजी कहा जाता है। या रसूल अल्लाह, मैं जंग के मैदान में इसलिए जा रहा हूं, शहीद हो गया तो अल्लाह जन्नत अता कर देगा, अगर वापस जिंदा बच के आ गया गाजी कहलाऊंगा, जन्नत के हकदार हो जाऊंगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, जहां चाहते हो कि जन्नत तुम्हें अता कर दी जाए, चाहते हो कि जन्नत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाए? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कौन नहीं चाहता है कि जन्नत उसे मिल जाए? जिससे पूछा जाए वो यही कहता है, यही तमन्ना है, मरने के बाद अल्लाह जन्नत दे दे। जिससे पूछा जाए वो यही कहता है, मरने के बाद अल्लाह जन्नत अता कर दे। हर इंसान की ख्वाहिश यही है कि जन्नत मुझे अता कर दी जाए। आज जो है मस्जिद अक्सा की जो कमेटी है, दिन रात जो मेहनत कर रही है, वो क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है, अल्लाह की घर की तामीर हम करेंगे, उसके लिए मेहनत हम करेंगे, अल्लाह उसके बदले में जन्नत हमें दे देगा, अल्लाह उसके बदले में जन्नत हमें अता कर देगा। हर इंसान की ख्वाहिश यही है, जन्नत अता कर दी जाए, जन्नत दे दी जाए। मेरे नबी ने फरमाया, जहां क्या चीज चाहिए? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जंग में इसलिए जाना चाहता हूं ताकि जन्नत अता कर दी जाए। मेरे नबी ने फरमाया, जहां, जरा गौर से सुनना, फरमाया, जहां न तुझे जो है मैदान जिहाद में जाकर गर्दन कटाने की जरूरत है, न गर्दन काटने की जरूरत है। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो घर चला जा, माँ की खिदमत कर ले, अल्लाह तुझको जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर किबला मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। अर्ज में ये कर रहा था, वो यहूदी नौजवान लड़का
بستر پہ آ کے پڑ گیا. جب بستر پر پڑا ماں نے دیکھا ماں کی ممتا انگڑائی لیتی ہے. ماں اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے. آنے کے بعد اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور اس کے سر کو سہلانے لگتی ہے. بڑے پیار سے ماں پوچھتی ہے بیٹا بتا کس بات کی فکر کرتا ہے؟ دن رات تو دبلا ہوتا جا رہا ہے, تیرے آنکھوں میں گڈھے پڑتے جا رہے ہیں, تیرا چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے, تیرے ہاتھ پیر جو ہے پتلے ہوتے جا رہے ہیں. اے میرے لال بتا کسی بات کی کوئی ٹینشن ہے, کسی بات کی کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگا اپنی ماں سے امی جان میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, لیکن میرے ڈر ہے اس بات کی کہ کہیں میرے باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کہنے لگی بیٹا کوئی بات نہیں, میں تیرے باپ کو بلاتی ہوں اور میرے اور اپنے باپ کے سامنے اپنی دل کی بات رکھ دے. اللہ اکبر. جیسے ہی اس یہودی کا باپ آیا, باپ کے سامنے بیٹے نے کہا میں دنیا سے ان قریب جانے والا ہوں لیکن میری یہ خواہش یہ تمنا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا ان قریب تو دنیا سے چلا جائے گا, مجھے معلوم ہے تیرے کاندھے پر میں اپنے کاندھے پر تیری لاش کو اٹھاؤں گا, تیرے جنازے کو اٹھاؤں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے جو دنیا سے جانے سے پہلے پہلے تیرے دل کے سارے ارمانوں کو میں پورا کر دو. کہنے لگا میرے دل کے ارمان جاننا چاہتے ہیں, میرے دل کی آرزو جاننا چاہتے ہیں, میری خواہش جاننا چاہتے ہیں. کہنے لگا ہاں, کہنے لگا ہاں. اللہ اکبر. ویسے ہی کہا کہ ہاں میں جاننا چاہتا ہوں. تو بیٹے نے کہا آپ جاننا چاہتے ہیں میں بیمار کیوں پڑ رہا ہوں, میری آنکھیں کیوں دھس رہی ہے, ہاتھ پیر پتلے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کہنے لگا باپ بیٹا ہاں بتا. کہنے لگا سنو میں اس لیے بیمار پڑ رہا ہوں جب تک نبی کو دیکھتا نہیں ہوں مجھے بھوک نہیں لگتی ہے, جب تک نبی کو دیکھتا نہیں ہوں پیاس نہیں لگتی ہے, جب تک نبی کو دیکھتا نہیں ہوں دل کو سکون نہیں ملتا ہے. اللہ اکبر. اے بابا جان اپنے باپ سے کہتا ہے اے بابا جان ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں, میری آخری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا ایک مرتبہ دیدار کرا دو, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آمنہ کے لال کا دیدار کرا دو. جیسے ہی باپ نے اپنے بیٹے کی زبان سے مصطفیٰ کا نام سنا ہے بدن میں آگ لگ جاتی ہے. میرے دشمن کو دل دے بیٹھا, میرے دشمن سے پیار کر بیٹھا, میرے دشمن سے محبت کر بیٹھا, لیکن پھر دوسری طرف دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر مجبوراً جو ہے مسجد نبوی آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. نبی عصر کی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں. کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ لے کر آیا ہوں. میرے نبی تو نبی ہے سبحان اللہ, میرے نبی غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور امیروں کی بھی مدد کرتے ہیں اور اپنوں کی بھی مدد کرتے ہیں غیروں کی بھی مدد کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میرے پیارے سناؤ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. عزیزان غرامی وقار میرے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے, میرے خاندان کا چشم و چراغ ہے, میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, لیکن ان قریب وہ دنیا سے جانے والا ہے. میرے بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کا ایک مرتبہ دیدار کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. ادھر یہودی نبی کی بارگاہ میں عریضہ لگاتا ہے. نبی صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور لے کر اس یہودی کے دروازے پر پہنچتے ہیں. دروازے پر جیسے ہی پہنچتے ہیں ان قریب اس نوجوان لڑکے کی روح نکلنے والی تھی. باپ فوراً دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے, آگے بڑھتا ہے, بیٹے کے جو ہے سر کو پکڑ کر جھجھوڑتا ہے اور کہتا ہے اے میرے لال دیو, جس نبی کی تو انتظار کر رہا تھا, جس مصطفیٰ کا تو انتظار کر رہا تھا, جس آمنہ کے لال کے دیدار کے لیے بےتاب تھا بے قرار تھا, آج وہ آمنہ کا لال تیرے سامنے کھڑا ہے, دیدار کر لے. اللہ اکبر. بلکہ یوں کہہ لیا جائے اس نوجوان
نوجوان کی روح نکل گئی تھی، آدھے راستے میں تھی، لیکن جیسے ہی نبی کی نام وہ نبی کا نام سنتی ہے فوراً اس کے اندر آ کر سما جاتی ہے۔ نوجوان آنکھ کھولتا ہے، نبی کا دیدار کرتا ہے، مسکراتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آنکھ نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مذہب اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جب عریضہ کرتا ہے، پیش کرتا ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں آ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا، میں تیرے ایمان کی گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اتنا میرے نبی نے فرمایا ہے تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، میں نے کوئی زکوٰۃ اور صدقات بھی نہیں دیے ہیں، یا رسول اللہ کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، لیکن جو ہے یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر ایمان لے کر آیا ہے، آپ کی محبت میرے سینے میں ہے۔ تو نبی نے فرمایا اگر مجھے دیکھ کر ایمان لے کر آیا ہے، تیرے دل میں میری محبت ہے، تو جا، محمد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کل میدان قیامت میں تیری شفاعت محمد کرے گا اور تجھ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور قبلہ مفتی ثناء اللہ صاحب قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے میرے نبی کا۔ میرے پیارے سنو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی سے تمہارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ آپ جانتے ہو اس روئے زمین پر ایک جماعت ہے، وہ جماعت نبی کو اپنی طرح بشر کہتی ہے، وہ جماعت ہے معاذ اللہ، وہ کہتی ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ جماعت ہے جو کہتی ہے نبی کو علم غیب نہیں۔ ان سے کہو ارے وہ تیرا نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا، وہ تیرا نبی ہوگا جس کو علم غیب نہیں ہوگا، وہ تیرا نبی ہوگا جو دنیا سے مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا۔ لیکن ہم سنیوں کا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ ان النبی حی فی قبرہ کما ان الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ بے شک میرے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے جیسا کہ دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اچھے رضا، سچے رضا یعنی امام احمد رضا پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے بے والے۔ شک سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے، چلتے چلتے ایک آخری بات میں بیان کر کے اور اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ دین کے کام کے لیے آپ نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، دین کے کام کرنے کے لیے جب بھی کوئی میدان عمل میں آتا ہے پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو جو ہے بلائے طاق رکھ دینا، ان تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر اور جو ہے خدائے پاک کی گھر کی تعمیر کرنے کے لیے نکلے ہو تو سنو، من لگا کر، دل لگا کر اتنا کام کرنا کہ جلد سے جلد جو ہے یہ مسجد اپنے عروج کو پہنچ جائے۔ میرے پیارے سنو، آؤ ذرا تاریخ کے باب کو دیکھو، دہراؤ، تاریخ کے باب کو کھولو، دیکھو مسجد نبی کی جگہ جب تنگ تھی تو سب سے پہلے نبی نے جب حکم فرمایا تھا کہ مسجد نبی کی جگہ تنگ ہے، اس کو کشادہ کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، تو کوئی سب سے پہلے اگر کسی نے جگہ دی تھی تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے دی تھی۔ کہا یا رسول اللہ یہ جان بھی آپ کے لیے ہے، یہ مال بھی آپ کے لیے ہے، یہ جو کچھ ہے یا رسول اللہ سب آپ کے لیے ہے۔
اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر جب سیدنا سرکار غریب نواز تشریف لے کر آئے اور غالباً 200-400 یا 500 لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان لے کر آ گئے تھے. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک مسجد کی تعمیر کی جائے. بول دو سبحان اللہ. یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جگہ تو ابھی اپنے پاس ہے نہیں. ایک سنت تھا جس نے کلمہ پڑھ کر ایمان لے کر آیا تھا, جس کا نام غریب نواز نے عبداللہ رکھا تھا. اس نے کہا حضور میرے پاس میرے باپ داداؤں کی بہت ساری زمینیں ہیں, ان میں سے کچھ زمین میں مسجد کی تعمیر کے لیے دے رہا ہوں. سبحان اللہ. مسجد کی تعمیر کے لیے دے رہا ہوں. جیسے ہی کہا غریب نواز نے غلاموں کو حکم دے دیا چلو آج سے مسجد تعمیر کی جائے گی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسجد جب انسان تعمیر کرنے کے لیے نکلتا ہے یا کوئی کار خیر کرنے کے لیے نکلتا ہے یا رسول اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے نکلتا ہے, دین کا کام 2 جگہوں سے ہوتا ہے, یا تو مسجد سے ہوتا ہے یا تو مدرسے سے ہوتا ہے. اور جب انسان ان دو جگہوں کی تعمیر کے لیے نکلتا ہے تو اس کے راستے میں جو ہے بہت ساری رکاوٹیں, بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری دشواریاں آتی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں. اما اس میں تو بہت ساری دشواریاں ہیں, بہت پریشانیاں ہیں, بہت مصیبتیں ہیں. لوگوں کے تانے بھی سننے پڑ رہے ہیں اور لوگوں کے تانے بھی سننے پڑ رہے ہیں. دن رات محنت کرنا بھی پڑ رہا ہے. تو اے میرے پیارے سنو, یہ کوئی نئی محنت نہیں ہے. آؤ دیکھو, جب ہندوستان میں اسلام آیا نہیں تھا, جب غریب نواز آئے تو اسلام لے کر آئے. غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا, نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کو جب بڑھایا. غریب نواز سے غلاموں نے کہا حضور مسجد تعمیر کی جائے. غریب نواز راضی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. مسجد تعمیر کرنے کے لیے لوگ جو ہے میدان عمل میں کود پڑتے ہیں. جب میدان عمل میں لوگ کود پڑتے ہیں, غریب نواز نے فرمایا سنو, دن میں مسجد تعمیر نہیں ہوگی, دن میں تم اپنا کام کرنا, کیونکہ تمہاری بیویاں بھی ہیں, تمہارے بچے بھی ہیں, تمہارے ماں باپ بھی ہیں, تمہارے خاندان والے بھی ہیں, تمہارا کنبہ بھی ہے. اگر دن میں مسجد تعمیر کرو گے تو پھر اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تم کہاں سے روزی کما کر لے کر آؤ گے؟ دن میں مسجد تعمیر کرو گے, اپنی بیویوں کو پالنے کے لیے کہاں سے رزق مہیا کرو گے, کہاں سے کھانے کا انتظام کرو گے؟ لہذا ایسا ہے کہ تم جو ہے دن میں اپنا کام کرو تاکہ تمہارے بیوی بچوں کا پیٹ پل سکے. رات میں جو ہے خدا کی گھر کی تعمیر کی جائے گی. اللہ اکبر. سارے غلام اس بات پر راضی ہو گئے. ذرا غور کرنا کتنی مصیبت آئی تھی غریب نواز کو اجمیر معلیٰ میں پہلی مسجد تعمیر کرنے کے لیے. کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا غریب نواز کو, کتنی دشواریاں غریب نواز کو اٹھانی پڑی تھی. میرے پیارے سنو, رات کی تاریکی میں غریب نواز کے غلام جو ہے مسجد تعمیر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بھی لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا, چراغوں میں تیل ڈالتے تھے, اس کو جلاتے تھے, اس کی روشنی میں مسجد تعمیر کرتے تھے. عزیزان غرامی وقار, اللہ اکبر. روزانہ بازار سے تیل خرید کر لاتے تھے, رات کو جلاتے تھے, رات میں مسجد تعمیر کرتے تھے چراغوں کی روشنی میں. پرتھوی راج کو خبر لگی اب تو غریب نواز یہاں مسجد تعمیر کر رہے ہیں, اب تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی, اب تو مسلمانوں کی جماعت بڑھ جائے گی. پرتھوی راج نے کہا یہاں اب تک تو صرف ہمارے ہی عبادت گاہیں تھے, ہم ہی جو ہے اپنے معبودوں کو پوجتے تھے, مانتے تھے, ان کی
عبادت کرتے تھے، ہمارے ہی جو ہے ہمارے ہی عبادت گاہوں سے ہمارے معبودوں کا نام لیا جاتا تھا، اب ان کی بھی عبادت گاہیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ اپنے معبود کا نام لیں گے، اپنے خدا کا نام لیں گے، اپنے اللہ کا نام لیں گے۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا مسجد تعمیر نہیں ہونے دیا جائے گا، اس پر رکاوٹ ڈال دی جائے، اس پر جو ہے اس پر روک لگا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ پرتھوی راج چوہان کو خبر لگی کہ بنیے رات کو تیل دیتے ہیں، اب اس نے پرتھوی راج چوہان نے سارے بنیوں دکانداروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو، اگر تم میں سے کسی نے بھی تیل دیا غریب نواز کے غلاموں کو تو سمجھ جاؤ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، آگ کے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لہٰذا کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 4-5 دن کے بعد جو ہے غریب نواز کے غلام رات کی تاریکی میں مسجد تعمیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اس سے پہلے دکان پر تیل لینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ سارے بنیوں دکانداروں نے ایک زبان ہو کر منع کر دیا، ہم تیل نہیں دیں گے۔ سارے غلام پریشان غریب نواز کے دربار میں حاضر ہیں، سرکار رات کی تاریکی میں مسجد تعمیر کیسے ہوگی؟ سارے دکانداروں نے تیل دینے سے منع کر دیا ہے حضور، اب جو ہے نہ چراغ جل پائے گا، نہ رات کی تاریکی میں مسجد تعمیر ہو سکتی ہے۔ غریب نواز کا جملہ سنے دل باغ باغ ہو جائے گا۔ غریب نواز نے فرمایا پریشان مت ہو، حیران مت ہو، رنجیدہ مت ہو۔ اپنے ایک غلام کو کہا جاؤ ایک لوٹے میں پانی لے کر آؤ۔ غلام گیا، ایک لوٹے میں پانی لایا۔ غریب نواز تخت پر بیٹھتے ہیں، غریب نواز فرماتے ہیں بڑا تشت لے کر آؤ۔ بڑا تشت یعنی برتن لایا گیا۔ غریب نواز تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں وضو کروں گا، میرے وضو کے پانی کو روک کر رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز نے حکم دیا وضو میں کروں گا، پانی روک کر رکھا جائے۔ غریب نواز نے وضو کیا، غلاموں نے پانی کو روک کر رکھا۔ جب غریب نواز کا وضو مکمل ہو گیا، غریب نواز نے غلاموں سے فرمایا جاؤ سارے چراغوں کو لے کر آؤ، جو چراغ جلائے جاتے ہیں ان سارے چراغوں کو لے کر آؤ۔ سارے چراغ غریب نواز کی بارگاہ میں لائے گئے۔ غریب نواز نے فرمایا ان سارے چراغوں سے جن میں تیل تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ سارے تیل نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔ سارا تیل نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ غریب نواز نے فرمایا ان سارے چراغوں میں میرے وضو کا پانی ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز نے فرمایا اس وضو کے پانی کو ڈال دیا جائے۔ سارے چراغوں میں وضو کا پانی ڈال دیا گیا۔ جب پانی ڈالا گیا غریب نواز نے فرمایا چراغ جلایا جائے، چراغ روشن کیا جائے۔ غلام پریشان، اب تک تو ہم یہی دیکھتے آ رہے تھے تیل کے ذریعے چراغ روشن کیا جاتا تھا، لیکن آج غریب نواز نے جو ہے آج غریب نواز نے قانون ہی بدل دیا ہے، آج غریب نواز نے فطرت کو ہی بدل دیا ہے۔ غریب نواز فرما رہے ہیں چراغ میں پانی ڈالا جائے، چراغ کو روشن کیا جائے۔ آج تک تو ہم یہی دیکھتے آئے ہیں چراغ وہی جلتا ہے جس میں تیل ہوتا ہے، لیکن آج غریب نواز فرما رہے ہیں جن چراغوں میں پانی ہے ان چراغوں کو روشن کیا جائے۔ غلام کچھ نہیں بولتے ہیں کیونکہ آقا کا حکم ہے، آقا کا حکم ہے۔ غریب نواز کے غلاموں نے چراغ جلانا شروع کیا، تاریخ گواہ ہے سارے چراغ روشن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر اس رات میں جتنے چراغوں میں تیل ڈالے گئے تھے وہ سارے چراغ بجھ گئے تھے، وہی چراغ جل رہے تھے جس میں غریب نواز کا وضو کا پانی پڑا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کرامت حضور خواجہ غریب نواز خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے
تو یہ غریب نواز ہے، انہوں نے یہ کر کے اپنے غلاموں کو بتا دیا جب خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے نکلو گے تو کبھی تمہیں جو ہے پیسوں کی وجہ سے پریشانیاں آئیں گی، کبھی کسی سہولت کے بنا پر پریشانیاں آئیں گی، تمہیں پریشانیوں سے دو چار ہونا پڑے گا، تمہیں پریشانیوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن پریشانیوں کو دیکھ کر جو ہے قدم کو پیچھے مت کھینچنا، بلکہ ان پریشانیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتا دینا ہم غلام غریب نواز ہیں، ان تمام پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کے دین کا کام جو ہے رک نہ پائے، اس کی رک جائے، اس بات کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پیارے، دین کا کام کرو اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ یا نبی